اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، نہایت دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ایک عالمی سازش منڈلا رہی ہے، جیسے کہ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کرنا، اور سویڈن اور ناروے میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنا، اور ملک پاکستان میں دجالی فتنے جو ہے سر اٹھانے لگے ہیں، جس میں نبوت کے دعوے اور رافضیوں کی طرف سے توہین صحابہ مسلسل جاری ہے۔ تو اس میں ایک ملی جلی روز بروز کوئی نئے فتنے کھڑے کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک عالمی سازش کا منبع نظر آتا ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اب جاگنے کا وقت ہے، اب ہمیں عالم کفر کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسے سویڈن ناروے میں جو قرآن پاک نظر آتش کر کے ایک کافروں نے جو ہمیں پیغام دیا ہے یا ہمیں اچھانے کی کوشش کی ہے، فرانس میں جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے کے اعلان پر، اور جب فرانس کے صدر کو احتجاج کیا گیا تو فرانس کے صدر نے آگے سے یہ کہا کہ میں اس عمل کی مذمت نہیں کروں گا۔ لیکن اس چوڑے کی یہ اوقات ہے کہ اس چوڑے کی اتنی ہمت کہ وہ اب ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں عالم کفر۔ اور ہمارے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا وہ ویسے ہی ہمارے جو مسلم ممالک کے جتنے حکمران ہیں، ان کا تو ویسے کوئی ایمان دین تو نظر آتا ہی نہیں ہے۔ ان کا تو ہمیشہ سے ہی وتیرہ رہا ہے کافروں کو ہی خوشنودی کا وغیرہ، یہی ان کا مقصود ہے۔ تو ہم اس تمام عمل کی مذمت کرتے ہیں عالم کفر کی جانب سے، جو اسلام مخالف اور توہین آمیز رویوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہے، نفرت آمیز جو رویہ ہے، اس کی بھی مذمت تو ہم کرتے ہیں۔ اور جو ملک پاکستان میں آج 2-3 دن سے جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، جیسے پنجاب میں اور پشاور میں جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرامن احتجاج اور پرامن جو ہے وہ خطاب کے حوالے سے جو احتجاج توہین رسالت پر جو رد عمل آیا ہے پرامن طور پر، تو اس پہ حکمران وقت اور ہمارے ملک کے جو بااثر لبرل مافیا کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہونے لگی ہے۔ تو اللہ بس ان سے بچائے، اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان کے خصوص پاکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ پاکستان کے مسلمان بھی اب مقبوضہ ملک کے شہری ہوتے ہیں، ایسے ہی بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ آئے روز مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حلہ بولا جاتا ہے، تو کبھی گھیراؤ کیا جاتا ہے، تو ظلم و ستم کی داستان نئی رقم کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس، تو میں تمام مسلم امہ سے اور امہ مشائخ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ آپ تو کوئی ایسی آرگنائزیشن بنا لو جس میں پوری دنیا کے مفتی اعظم اور امہ اور مشائخ اس میں شامل ہوں، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، اسلام کے مخالفین کو زبردست قسم کا جواب دیں، ایک اتحاد قائم کریں، دنیا کے عالم کفر کو تھوڑا سا پیغام دیں، چاہے وہ عرب کے مسلم علماء مشائخ ہیں، مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال جنوب، جہاں کے بھی علماء مشائخ مفتی اعظم ہیں ہر ملک کے، یورپ میں ہیں، جہاں بھی، ان سب کو ایک عالم کی ایک آرگنائزیشن بنائیں، تمام علماء اتحاد اور مسلم کی آواز اٹھانے کے لیے۔ کیونکہ اس وقت میں نہیں دیکھ رہا یو این اے کی طرف سے، UN جو ہے وہ بالکل خاموش تماشا بنا ہوا ہے،
اور جو ہمارے مسلمانوں کے لیے برائے نام ایک تنظیم بنائی گئی تھی OIC، اس نے آج تک کوئی بھی انقلابی کام نہیں کیا ہے. آج تک کوئی بھی ایک مسلمانوں کا ایک بھی مسئلہ اس نے حل کیا ہو تو مجھے دکھا دیں. کوئی آج تک کوئی کام نہیں کیا، بس وہ بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. کیونکہ یہ سارے یورپ کے اور امریکہ کے تلوے چاٹنے والے OIC اور عرب لیگ جتنے بھی ہیں، شیخ میں یہ سب تلوے چاٹنے والے لوگ ہیں. تو میں ان مسلمانوں کو داد دیتا ہوں کہ جو یورپ میں بھی رہتے ہوئے بھی ایک منظم طریقے سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. سویڈن کے مسلمان اس وقت زور احتجاج کر رہے ہیں. ناروے کے مسلمان جہاں جہاں قرآن پاک کی نظر آتش کیا گیا ہے اور بے حرمتی کی گئی ہے، تو میں وہاں کے مسلمانوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور احتجاج کیا اور وہاں کی حکومت کو مجبور کیا کہ ویسے انتہا پسندوں کے خلاف کارروائی کرنے پہ. تو ہم بھی ایسے شدت پسندانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں. اسلام مخالف روز بروز رویوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یو این او جو ہے تماشا دیکھ رہا ہے، اور OIC جو مسلمانوں کے برائے نام حقوق کے نام پر بنی تھی، لیکن وہ بھی صرف تماشا ہی بن کے رہ گئی ہے. اس کا تو کوئی عمل کردار درست نہیں ہے. آج تک مسلمانوں کے لیے کوئی ایک بھی عمل یا ایک بھی مسئلہ حل کیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی. اب اس کے اوپر سے بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ بچائے. تو میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ جاگ جائیں، آپ اپنے صفوں میں اتحاد قائم کریں اور اسلام کے تحفظ کے لیے اور قرآن کے تحفظ کے لیے اور تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت اور تحفظ شعائر اسلامی کے لیے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں اور آپس میں متحد ہو جائیں، تاکہ عالم کفر جو ہے وہ کانپ جائے اور ڈر اور خوف زدہ ہو جائے اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کر پائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کو کامیابی عطا فرمائے. تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دن رات دعا کیا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں، بالخصوص ملک پاکستان کے مسلمان جو اس وقت بہت ہی مشکل حالات کا شکار ہیں کہ اس میں لبرل مافیا اور قادیانی لابی ہر فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور حکومت وقت کی بھی ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے. تو اس پر خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور مسلمانوں کو تمام باطل قوتوں پہ غلبہ عطا فرمائے. اور آخر میں ایک درخواست کرنی ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آل پہ کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو انفارمیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.